अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सब कुछ मौजूद होता है लेकिन दिल खाली महसूस करता है। आपके पास लोग होते हैं, काम होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन अंदर कहीं एक गहरी खामोशी बसी होती है। ये खामोशी आराम नहीं, ये थकन है, ये रूह की थकन है। हमने जिस्म की ज़रूरतों को समझ लिया, हमने ज़हन की उलझनों पर बात करना सीख लिया, लेकिन हमने रूह को सुनना छोड़ दिया। आज की ये गुफ्तगू कोई दर्स नहीं, कोई लेक्चर नहीं, ये एक नरम सा हाथ है जो आपकी रूह के कंधे पर रखा जा रहा है और आहिस्ता से कहा जा रहा है, तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूह है क्या। रूह सिर्फ ज़िंदगी की अलामत नहीं, रूह एहसास की बुनियाद है। जब आप किसी की बात से टूट जाते हैं, ये जिस्म नहीं टूटता, ये रूह ज़ख्मी होती है। अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर फरमाया कि मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी। यही वजह है कि इंसान सिर्फ चलता फिरता जिस्म नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। रूह हंसती है तो खुशी महसूस होती है, रूह रोती है तो आंखें भीग जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो पूरी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। दिल रूह का मसकन है। दिल की कैफियत रूह की हालत बताती है। जब दिल बेचैन हो, समझ लीजिए रूह को सुकून की ज़रूरत है। हम दिल को मसरूफ़ रखते हैं कामों में, लोगों में, शोर में, लेकिन रूह खामोशी मांगती है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में रूह की थकन आती कहाँ से है? रूह की थकन किसी एक हादसे से नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होती है। वो बात जो आप कहना चाहते थे मगर कह ना सके, वो आंसू जो आपने किसी के सामने बहाने की इजाज़त ना दी, वो दुख जिस पर आपने कहा कोई बात नहीं, ये सब रूह के अंदर तह दर तह जमा होते जाते हैं और एक दिन रूह हाँफने लगती है। सबसे ख़तरनाक दर्द वो होता है जो मुस्कुरा कर छुपाया जाए। आप लोगों से कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन रूह जानती है कि आप ठीक नहीं हैं। यही वो लम्हा है जहाँ से शिफा या टूट फूट दोनों में से एक रास्ता निकलता है। शिफा का पहला कदम ये मान लेना कि मुझे तकलीफ़ है। अल्लाह को मजबूत बनने का ड्रामा नहीं चाहिए, अल्लाह को सच चाहिए। जब आप अल्लाह के सामने अपनी थकन मान लेते हैं तो रूह पहली बार सुकून का सांस लेती है। लोगों के सामने कमज़ोरी छुपाई जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने कमज़ोरी इबादत बन जाती है। वो इंसान जो अल्लाह के सामने अपने दिल की हालत बयान कर देता है, उसकी रूह काफ़ी हद तक हल्का महसूस करती है। वो आंसू जो आपने दुनिया से छुपाए अल्लाह के सामने बहा दिए, ये आंसू रूह के ज़ख्म धोने लगते हैं। आप एक गहरा सांस लें, दिल पर हाथ रखें और आहिस्ता से कहें, या अल्लाह मेरी रूह थक गई है, मुझे संभाल ले। या अल्लाह मेरी रूह थक गई है, मुझे संभाल ले। या अल्लाह मेरी रूह थक गई है, मुझे संभाल ले। अगर इस लम्हे दिल ज़रा सा नरम हुआ तो ये शिफा का आगाज़ है। अभी सफ़र बाकी है, रूह अभी बोलेगी और ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे। रूह की बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती, किसी स्कैन में नज़र नहीं आती, लेकिन ये इंसान को अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती है। जिस्म बीमार हो तो लोग फ़ौरन पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन जब रूह बीमार हो तो अक्सर ये कहा जाता है इतना क्यों सोचते हो। यही जुमला रूह को सबसे ज़्यादा चोट देता है। रूह बीमार होती है जब इसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जाए, जब आप खुद को समझाते रहें कि मुझे मजबूत बनना है, मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना, और इस सब के बीच आप खुद को भूल जाएं। कुछ ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ ज़ख्म वक्त के साथ गहरे हो जाते हैं। ये वो ज़ख्म हैं जो अल्फाज से लगते हैं, लहजों से लगते हैं और ख़ामोशी से लगते हैं। जब कोई आपकी अहमियत ना समझे, जब कोई आपकी कोशिशों को मामूली कहते, जब कोई आपको छोड़कर चला जाए बग़ैर वजाहत के, ये सब रूह पर निशान छोड़ जाते हैं। रद्द किया जाना इंसान के लिए सबसे गहरा सदमा होता है। जब आप किसी के लिए सब कुछ हों और अचानक कुछ भी ना रहें तो रूह सवाल करती है, क्या मैं वाकई काफ़ी नहीं था? ये सवाल अगर दिल में रह जाए तो रूह बीमार हो जाती है। रूह को सबसे ज़्यादा नुकसान ये आदत पहुंचाती है कि हम हर गलती अपने नाम लिख लेते हैं। हम कहते हैं मेरी वजह से हुआ, मुझ में ही कमी थी, अगर मैं बेहतर होता तो वो ना जाता। ये सोच रूह पर बोझ बन जाती है और रूह खुद से लड़ने लगती है। जब आपका जिस्म हाल में हो लेकिन जहन माजी में और रूह पछतावे में, तो अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है। हर पुरानी बात, हर याद, हर काश रूह को दोबारा ज़ख्मी करता है। सबसे ख़तरनाक लम्हा वो होता है जब रूह बोलना छोड़ दे।
جب آپ رونا بھی نہ چاہیں، کسی کو بتانا بھی نہ چاہیں اور بس خالی محسوس کریں، یہ خالی پن اداسی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شفا تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنی روح کی بات سننا شروع کرتے ہیں۔ خود سے سوال کریں، میں واقعی کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سوال روح کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے۔ رونا کمزوری نہیں، اداس ہونا جرم نہیں، تھک جانا ناکامی نہیں، اصل نقصان احساسات کو دبانے سے ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو اجازت دیتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں اداس ہوں، میں ناراض ہوں، تو روح خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنے اندر جھانکیں اور دل ہی دل میں کہیں کہ کیا جو میں محسوس کر رہا ہوں کیا وہ درست ہے؟ اور میں خود کو سن رہا ہوں یا صرف دوسروں کو ہی سن رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر کی آواز سنی ہے؟ آپ دوسروں کے لیے کتنے نرم ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے کتنے سخت۔ جو بات آپ کسی اپنے سے نرمی سے کہیں گے وہی بات آج اپنے آپ سے کہیں۔ روح ڈانٹ سے نہیں، سختی سے نہیں، نرمی سے ٹھیک ہوتی ہے۔ جب روح زخمی ہوتی ہے تو اسے منطق نہیں چاہیے، کسی ایسے کلام کی ضرورت ہوتی ہے جو دل کے اندر اتر جائے۔ قرآن اس لیے شفا ہے کیونکہ یہ روح کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی توجہ ہے جو بندے پر نازل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کو خود پر اترنے دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے سنتے ہیں تو ہر آیت ایک مرہم بن جاتی ہے۔ کبھی ایک آیت آپ کے سوال کا جواب بن جاتی ہے، کبھی ایک آیت آپ کے آنسو بہا دیتی ہے اور کبھی ایک آیت آپ کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ قرآن تنہائی میں زیادہ بولتا ہے۔ جب کمرہ خاموش ہو، جب فون دور ہو، جب دل بھرا ہوا ہو اور قرآن کی آواز گونجے تو روح پہلی بار محفوظ محسوس کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا الفاظ کا مقابلہ نہیں، دعا رابطہ ہے۔ اللہ کو بہترین جملے نہیں، سچا دل پسند ہے۔ کبھی دعا صرف اتنی ہوتی ہے، یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، اور یہ دعا روح کے لیے سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا آنسو ضائع نہیں ہوتا۔ یہ آنسو کمزوری نہیں، یہ روح کی سچائی ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے بکھر جاتے ہیں تو روح دوبارہ جڑنا شروع کرتی ہے۔ ذکر روح کو زندہ رکھتا ہے جیسے سانس جسم کو زندہ رکھتا ہے۔ جب زبان اللہ کہتی ہے تو روح کو یاد آتا ہے کہ اس کا اصل سہارا کون ہے۔ ذکر اونچی آواز میں ہو یا خاموش دل میں، اثر ہر صورت میں ہوتا ہے۔ صبح کا ذکر روح کو دن کے لیے تیار کرتا ہے، رات کا ذکر روح کو بوجھ اتارنے دیتا ہے۔ اگر آپ دن کے آغاز میں اللہ کو یاد کریں اور دن کے اختتام پر اللہ کو سونپ دیں تو روح آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتی ہے۔ صبر خاموشی برداشت نہیں، صبر اللہ پر اعتماد ہے۔ جب روح زخمی ہوتی ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہونا چاہتی ہے، لیکن شفا اکثر صبر کے راستے سے آتی ہے۔ صبر یہ مان لینا ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ روح کو سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میں نے کوشش کر لی، اب میں یہ معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ جملہ روح کا بوجھ اللہ کے کندھوں پر رکھ دیتا ہے اور روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ شفا ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ خاموشی سے آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے۔ کبھی آپ کم رونے لگتے ہیں، کبھی دل اتنا بھاری نہیں لگتا، کبھی نماز میں ایک لمحہ سکون ملتا ہے۔ یہ سب شفا کی نشانیاں ہیں۔ اب ایک لمحہ خاموشی کا، سانس اندر لیں اور سانس باہر چھوڑتے ہوئے دل میں کہیں، بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کچھ زخم اس لیے نہیں بھر پاتے کیونکہ ہم انہیں پکڑے رکھتے ہیں۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دل درد گہرا ہو اور چوٹ اپنوں سے لگی ہو۔ لیکن یاد رکھیں، معافی بھول جانے کا نام نہیں، معافی اپنے روح کو قید سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ نفرت روح کے لیے زہر ہے۔ جب آپ کسی کے لیے غصہ، شکایت یا انتقام دل میں رکھتے ہیں تو درد اس کو نہیں آپ کو ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگتی ہے اور سکون دور چلا جاتا ہے۔ آج اس شخص کا نام دل میں لائیں جس نے آپ کو تکلیف دی اور دل میں کہیں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے دل کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی روح ایک گہرا سانس لیتی ہے۔ خاموشی خالی پن نہیں، خاموشی اللہ کی قربت ہے۔ ہم شور کے عادی ہو گئے ہیں، موبائل، باتیں، مصروفیت، لیکن روح خاموشی میں بولتی ہے۔ جب آپ کچھ لمحے اکیلے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو روح کو موقع ملتا ہے کہ وہ خود کو سمیٹ سکے۔ اکیلا ہونا کمزوری نہیں، غلط یہ ہے کہ خود سے بھاگتے رہیں۔ تنہائی میں انسان اپنے اصل سے ملتا ہے اور اللہ کو قریب محسوس کرتا ہے۔
یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں روح آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو واقعی شفا دینا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی روٹین اپنائیں۔ روز 5 منٹ خاموشی، روز ایک آیت غور سے پڑھیں، اور روز ایک سچی دعا کریں دل سے، اور روزانہ ایک جملہ شکر کا ادا کریں، چاہے وہ چھوٹی سی ہی چیز کے اوپر ہو، لیکن شکر ادا کریں۔ یہ چھوٹے عمل روح کے لیے روزانہ کی دوا بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی زخمی انسان سے نرمی سے بات کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے ساتھ بات کریں۔ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، خود کو وقت دیں، خود کو قبول کریں۔ روح سختی سے نہیں، محبت سے ٹھیک ہوتی ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مسئلے ختم ہو جائیں۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے باوجود آپ ٹوٹتے نہیں۔ ایک دن آپ محسوس کریں گے، میں ابھی بھی جدوجہد میں ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی روح کی شفا ہے۔ یا اللہ، جس دل نے یہ الفاظ سنے، اس کی روح کو سکون دے، اس کے زخم بھر دے، اس کے بوجھ ہلکے کر دے۔ یا اللہ، اسے اپنے قریب کر لے، اسے اپنے نور سے جوڑ دے، اور اسے وہ سکون عطا فرما جس کے بعد دل دوبارہ زندہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔